الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. بزرگان محترم، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعے میں فتح مکہ کا ذکر ہو رہا ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام میں جتنی بھی جنگیں اور غزوات ہوئے ان سب سے زیادہ شان و شوکت والا غزوہ فتح مکہ ہے. فضیلت کے اعتبار سے جنگ بدر سب سے بڑی جنگ ہے. جو آدمی غزوہ بدر میں شریک ہوا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے. اس کا اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. شہدائے بدر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ مرضی کرو تمہیں میں نے معاف کر دیا. یہ کسی اور کے لیے نہیں کہا گیا کہ آئندہ غلطی کرنے والوں کو بھی میں معاف کروں گا. تو شہدائے بدر کا ایک اعزاز ہے. اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہے سب سے زیادہ برگزیدہ اور مرتبے میں اونچی جنگ بدر ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ خبر دی ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت نے آ کر اس جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ حصہ لیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شہادتوں کے اعتبار سے سب سے اونچی جنگ احد ہے. فوج کے اعتبار سے سب سے بڑی جنگ تبوک ہے، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لشکر کی تعداد 30,000 تھی اور دشمن کی تعداد 2.5 لاکھ رومی عیسائیوں سے مقابلہ ہوا جنگ تبوک میں. لیکن شان و شوکت کے اعتبار سے، فخر کے اعتبار سے، رونق کے اعتبار سے، خوشی کے اعتبار سے سب سے بڑی جنگ اور سب سے بڑا غزوہ فتح مکہ تھا. اسلامی شان و شوکت کا شاہکار، اسلام کو جو شان و شوکت فتح مکہ میں ملی وہ کبھی نہیں ملی. حقیقت یہ ہے کہ مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا اذیتیں دے کر. اسی مکہ میں 8 سال کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہوا. اس جنگ پر جس کا واقعہ آج آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ. پچھلے جمعے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ غزوہ فتح مکہ کیوں پیش آیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اسلام کا ایک لشکر لے کر مکہ پر حملہ کرے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں کچھ ایسی شرطیں تھیں کہ جن شرطوں کی خلاف ورزی مشرکین مکہ نے کی، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کی خلاف ورزی کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم سے ان کو مزہ چکھانے کے لیے مکہ کی فتح کا اعلان کیا اور اسلام کا ایک لشکر تیار کیا جس کی تعداد 10,000 تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو روانہ ہوئے. مکے سے آئے ہوئے 8 سال ہو چکے تھے. وہ دل میں تڑپ تھی کہ میں کعبے کی زیارت کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تڑپ تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی بھی تڑپ تھی. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مشرکین مکہ نے چونکہ معاہدہ توڑا ہے اب خانہ کعبہ پر قبضہ کرو اور خانہ کعبہ کی چابیاں اپنے ہاتھ میں لو. اللہ کا حکم آیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے چلے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور تمام بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صحابیت کے 3 طبقے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کے 3 طبقے ہیں، اور قرآن پاک میں ان تینوں طبقوں کا ذکر آیا ہے۔ پہلا طبقہ مہاجرین کا، مہاجر ان صحابہ کو کہتے ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور مدینہ چلے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا تو جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ان کو مہاجرین کہتے ہیں، اور مہاجرین کی تعداد 114۔ قرآن پاک نے ان لوگوں کی بڑی تعریف کی ہے۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اسلام میں ان لوگوں کا بڑا مرتبہ ہے جنہوں نے ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جن لوگوں نے مکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی وہ مہاجرین ہے، اور جن لوگوں نے مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آنکھوں میں پلکیں بچھائی ان کو اسلام کی اصطلاح میں انصار کہتے ہیں۔ انصار عربی میں کہتے ہیں مددگار کو، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینے میں پہنچا تو انہوں نے صحابہ کی مدد کی، اپنے مکان خالی کر دیے، ان کو بھائی بنا لیا، اپنی حویلیاں ان کے سپرد کر دی۔ یہ مدینے میں 8 سال تک رہنے والے سارے انصار ہیں، اور مکے کی جب فتح ہوئی تو مکے فتح کے بعد جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ان کو کہتے ہیں مہاجرون انصار کے پیروکار۔ قرآن کریم کی زبان میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اسلام میں پہلا مرتبہ مہاجرین کا ہے، دوسرا درجہ انصار کا ہے، اور آگے قرآن مجید نے کیا کہا والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے ان انصار اور مہاجرین کی پیروی کی وہ لوگ تھے کون؟ جو فتح مکے کے بعد مسلمان ہوئے۔ وہ تیسرا طبقہ ہے جسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت ہند رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ لوگ تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فتح مکے سے پہلے کلمہ پڑھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کلمہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پڑھ لیا تھا، لیکن کلمے کا اظہار فتح مکے کے بعد ہوا، کیونکہ ان کے والد ابو سفیان جو اسلام کے خلاف تھے تو انہوں نے بھی کلمہ بعد میں پڑھا۔ اور قرآن پاک نے ان تینوں طبقوں کے بارے میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان تمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ تینوں طبقے جو ہیں ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ فتح مکے سے پہلے کے مسلمان بھی جنتی اور بعد کے مسلمان بھی جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان کو لشکر تیار کیا، اس لشکر کی تعداد تھی 10,000۔ 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ سے چلے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے روزے تھے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آدمی روزے کے اندر سفر کرے اور سفر میں تکلیف ہو، پیدل سفر ہے یا گاڑیوں کا سفر ہے کہ دھوپ برداشت نہ ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، صرف چھوڑنے کی نہیں بلکہ توڑنے کی بھی اجازت ہے۔ اس غزوہ فتح مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ دوپہر کے وقت توڑ دیا۔ یہ سنت ہے کہ سفر پیدل تھا، یہ سنت ہے کہ سفر پیدل تھا، سواریاں کم تھی، لشکر جا رہا تھا، دھوپ کی گرمی تھی، نیچے ریت تھی، اوپر آگ تھی، دھوپ برس رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ایک صحابی بڑے بیمار ہیں اور بزرگ ہیں، وہ روزہ نہیں کھول سکتے تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھولتے، ان کی دلجوئی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھول لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی آدمی بیمار ہو یا کوئی آدمی سخت تکلیف دہ سفر میں ہو تو اس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ اس جنگ میں روزے کو توڑ دیا گیا اور اس جنگ میں روزے کو کھولا گیا۔
مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم کا لشکر لے کر دنیا کا سب سے بڑا سردار مکے کو فتح کرنے کے لیے مدینے سے چلا، اور مدینہ منورہ سے 72 میل کے فاصلے پر یہاں آ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے اور یہ مکے میں رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ چچا تم مکے میں اپنے بچوں سمیت رہو اور مکے کے مشرکین کی خبریں بھی مجھ تک پہنچاؤ۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور مشرکین مکہ کی خبریں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے۔ جب جعفہ یا بعض روایات کے مطابق اس سے ذرا آگے کے ایک مقام پر لشکر پہنچا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بہت اعزازات سے نوازا۔ یہاں پر ایک آدمی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عباس، اے عم پیغمبر، اے عم رسول، اے عم نبی، اے نبی کے چچا، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کرتے ہو، بڑا ادب و احترام کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کیا عمر میں تم اپنے بھتیجے سے کم ہو؟ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سمجھ کر اس کی عزت کرتے ہو؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو تاریخی کلمہ فرمایا وہ بخاری شریف میں ہے، وَلِدْتُ قَبْلَهُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنِّي، پیدا میں پہلے ہوا تھا لیکن مجھ سے بڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ یہاں پر دو آدمی آئے، ایک تھے ابو سفیان بن حارث اور ایک تھے عبداللہ بن ابی امیہ، اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ مثلا ابو سفیان بن حارث یہ وہ نہیں تھے جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی تھے۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ چچا زاد بھائی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کے لڑکے ہیں، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث کے لڑکے ہیں، اور عبداللہ بن امیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا۔ کس کے ذریعے پیغام؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی لڑکی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ تو ہر سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک یا دو بیوی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے، جن کا نام نکل آتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جاتی۔ تو فتح مکے کا جو غزوہ تھا اس میں قرآن اندازی میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ کا نام نکلا، اور یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں آپ کے سامنے ایک سفارش کرنا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا سفارش ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بن حارث جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں اور عبداللہ بن امیہ جو پھوپھی کے لڑکے ہیں وہ آئے ہیں، اور وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنے آئے ہیں، وہ آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے ملاقات کرا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان دونوں سے ملوں، اس لیے کہ مکے میں ان لوگوں نے مجھے بڑی گالیاں دی تھی، میرے چچا اور پھوپھی کے لڑکے ہو کر مجھے دھکے دیے تھے، میرے راستے میں کانٹے بچھانے والوں میں یہ تھے اور مجھے گالیاں دیتے تھے۔
برا کہتے تھے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میرے سامنے آئے، اے ام سلمہ رضی اللہ عنہا چلی جاؤ، میرے سامنے ان کی سفارش مت کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کسی ایسے آدمی کو معاف کرے جنہوں نے آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کی تو یہ آپ کی رحمت للعالمین ہے۔ آپ کی رحمت للعالمین تو یہ ہے کہ آپ اپنے بڑے دشمن کو معاف کر دیے جس نے آپ کو برا کہا ہے۔ اس لیے میں آپ کی صفات کو جانتی ہوں کہ آپ کی یہ صفت ہے کہ دشمنوں کو آپ نے سینے سے لگایا۔ یہ تو چچا کا لڑکا ہے، چل کر آپ کے دروازے پر آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ام سلمہ رضی اللہ عنہا، میں تیری سفارش منظور کرتا ہوں، لو میں محمد رحمت للعالمین ہوں۔ چنانچہ چچا کے بیٹے کو اور پھوپھی کے بیٹے کو نبی کے سامنے لایا گیا اور ابو سفیان بن حارث نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے ام سلمہ، اگر ساری کی ساری کمائی تو مجھ سے لے لے کہ سفارش تیری وجہ سے منظور ہوئی تو یہ سودا میرے لیے سستا ہے کہ آج دنیا کا سردار مجھ پر راضی ہو گیا ہے۔ چچا کے لڑکوں میں یہ شرافت باقی تو ہوتی ہے کہ ہمارا چچا زاد بھائی کتنا اونچا چلا گیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، تو ان لوگوں کو تو یہ معلوم تھا کہ ہمارے چچا کا لڑکا نبی بن گیا ہے، لیکن وہ تعصب کرتے تھے۔ لیکن آج پھر وہی چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کیا کہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بڑی اچھی خاتون تھی اور بڑی اچھی بات کہی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس طرح کرو، میں تمہاری سفارش حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی ہوں اور زور دے کر کرتی ہوں اور یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ میری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان جائیں گے، لیکن ایک کام تم کو کرنا ہے کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ تو قرآن کی یہ آیت پڑھو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے پڑھی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، لیکن جب وہ تخت شاہی پر بیٹھے اور بھائی آئے معافی مانگنے اور بھائیوں نے آ کر جو لفظ کہے، قرآن پاک نے ان لفظوں کو نقل کیا ہے۔ 13ویں پارے میں ہے، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیرے پاس آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر عزت بخش دی ہے اور ہمیں آج پتا چلا ہے کہ ہم غلطی پر تھے اور تو حق پر تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جاؤ تو جاتے ہی یہ آیت پڑھو۔ چنانچہ دونوں آئے اور آ کر کہا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تیرے دروازے پر ہمارے سر جھک گئے ہیں، ہمیں یقین ہو گیا ہے تو حق پر ہے، ہم غلطی پر تھے، تو سچائی پر ہے، ہم جھوٹ پر تھے، تو اچھائی پر ہے، ہم برائی پر تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے یہ دل سے تسلیم کر لیا ہے کہ تو عظمت میں سب سے بلند ہے اور ہم غلطی میں سب سے آگے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہی لفظ نکلا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جو میرے اوپر حملہ کرنے والے، مجھے گالیاں دینے والے، میرے راستے میں کانٹے بچھانے والے، سن لے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ مکے میں ایسے بھی تھے جن کو فتح مکے میں معافی نہیں ملی، ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے، الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ یہ 16 آدمی ہے، جہاں کہیں ملے ان کی گردنیں اڑا دو، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی رحمت للعالمین تھے، ہر آدمی کو معاف کر دیتے تھے، اگر ہر آدمی کو معاف کر دیتے تو یہ قرآن کیا کہتا ہے، اینما ثقفوا، جہاں تمہیں ملے، اخذوا، ان کو پکڑو، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو بکھیر دو۔ کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو فتح کر کے آئے تو ان کے دل میں اس وقت بھی ہدایت نہیں آئی،
اور اس وقت بھی یہ سازشیں کرتے تھے، اور سازشی عناصر کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پہلا مرحلہ تھا معافی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام قدید میں اپنے چچا زاد بھائی اور پھوپھی کے لڑکے کو معاف کر دیا، اور اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھا اور مکے کے قریب ایک بستی میں پڑاؤ ڈالا۔ تو وہ ابو سفیان بن حرب جو کہ مکہ مکرمہ سے آیا تھا اور سردار قریش تھا، قریش کا سردار تھا، وہ یہاں پر آ گیا۔ لشکر نے جہاں پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ابو سفیان بن حرب اور اس کے ساتھ بدیل ابن ورقہ، یہ دو آدمی تھے۔ تو یہ لشکر کے باہر جو ارد گرد باڑ لگی ہوئی تھی، اور وہاں سے جو اندر داخل ہونے کا راستہ تھا، وہاں پر کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم پہریدار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر تھے۔ یہاں ایک دو دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قیام کیا، تو لشکر کے پہرے دار یہاں پر موجود تھے۔ جب ابو سفیان وہاں پہنچے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے دیکھ لیا کہ یہ تو قریش کا سردار ہے، یہ تو ابو سفیان ہے جس نے جنگ احد میں بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا، اور جنگ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کافی تعداد میں شہید ہو گئے، یہ تو اسلام کا مخالف ہے۔ چنانچہ ان صحابیوں نے ان دونوں آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ لیکن اب تھوڑی دیر بعد ابو سفیان کو یہ بات کھٹک گئی کہ اب تو ہم قتل کر دیے جائیں گے، اس لشکر میں ہم آئے کیسے، کون لایا؟ لیکن تھوڑی دیر بعد حضرت عباس بن عبد المطلب کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بازو حضرت ابو سفیان نے پکڑ لیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ عباس، آج تیرے سوا مجھ پر احسان کرنے والا کوئی نہیں ہے، تجھے پتہ ہے، تجھے معلوم ہے کہ میں قریش مکہ کا سردار ہوں، تجھے پتہ ہے کہ میں قریشی ہوں، لیکن میں آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے نہیں آیا۔ ابو سفیان نے جب یہ کہا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میری سواری پر بیٹھ جاؤ، میری سواری پر سوار ہو جاؤ۔ اپنے خچر پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، اور بٹھا کر رات کے 10-11 بجے کا وقت ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو سفیان پہنچا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ بدیل ابن ورقہ اور ایک سالار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے، چلے جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ کی رحمت للعالمین کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا تیرے کہنے پر اجازت دیتا ہوں، لیکن ملاقات صبح کو ہوگی، رات کو نہیں ہوگی۔ چنانچہ ابو سفیان چلے گئے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خیمے میں ساری رات باتیں کرتے رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو مناتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے منا دو۔ ادھر پورے اسلام کے لشکر میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ سردار مکہ گرفتار ہو گئے۔ یہ پتہ چلا کہ ابو سفیان یہاں بیٹھے ہیں، عباس رضی اللہ عنہ یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر ابو سفیان کے سر پر کھڑے ہو گئے۔ ابو سفیان کا سر نیچے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں، میں اسلام کے اس دشمن کا سر قلم کر دوں، اسلام کی اس دشمن کا سر قلم کرنے کی مجھے اجازت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر تلوار اپنی نیام میں داخل کرو، ابو سفیان کو میں نے پناہ دی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جسے پناہ دیتا ہے اسے کوئی صحابی قتل نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اپنے نیام میں ڈال لی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
رضی اللہ عنہم کا دشمن ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس نے کئی جنگیں لڑی ہیں، قتل کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان اب بتا کیا خدا سچا ہے یا لات منات سچے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لات و منات سچے ہوتے تو میں آج اسی لات و منات سے مدد مانگ کر آپ کا مقابلہ کرتا، لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ لات و منات جھوٹے ہیں اور پروردگار سچا ہے۔ اسی جگہ پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جن کا چند لمحے پہلے قتل کرنا واجب تھا، چند لمحوں بعد ان کے اوپر شرف صحابیت کا تاج سج گیا۔ اور پھر ایسا موقع بھی آیا جب چلنے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کا بڑا سردار ہے، یہ خوش ہو جائے گا، اس کی حوصلہ افزائی کر دیے، کوئی جملہ اس کے لیے کہہ دیے تاکہ وہ خوش ہو جائے اور پھر اسلام کی خدمت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم و کریم تھے، کیا ان کی رحمت للعالمین تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا دشمن کہ جس کے دور میں بڑی جنگیں ہوئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معافی دے دی تو کیا ہوا؟ معافی کیسے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معافی دینے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کر دو مکے میں جا کر من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، جو آج ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوگا ابو سفیان اس کو امان دے گا، پناہ دے گا، اسے امن ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی تو اتنی آبادی ہے کہ وہ سارے میرے گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، تو کس کس کو پناہ ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اعلان کر دو جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی پناہ مل جائے گی۔ ابو سفیان نے کہا کعبے میں تو جگہ تھوڑی ہے، آبادی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو رحمت للعالمین کا اعلان سنو کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر چلا جائے گا اس کو بھی امان ہے۔ تین طبقے ہیں امان کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو کعبے میں آ جائے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ رحمت للعالمین تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے چلے 2 دن کا فاصلہ طے کر کے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 آدمی سوار ہوئے، ایک آدمی کا نام علی ابن ابو العاص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بڑے لڑکے ہیں، ان کی عمر 7 سال تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سواری پر سوار تھے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور اس وقت ان کی عمر غالباً 14-15 سال تھی، وہ بھی سواری پر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹیاں لگا دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے خالد تو بائیں طرف سے کعبے میں داخل ہو جاؤ گے۔ کعبے کے 3-4 دروازے تھے، 3 اطراف سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ڈیوٹیاں لگ گئی کہ 2000 کا لشکر فلاں کے ساتھ ہوگا، 3000 کا لشکر فلاں کے ساتھ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باب قدنی جو کعبے میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس طرف سے کعبے میں داخل ہوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدنی کے علاقے سے داخل ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دوسری طرف سے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ داخل ہونے لگے تو وہاں کچھ لوگوں نے مزاحمت کی، مشرکین مکہ نے روکا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، انہوں نے کہا نہیں ہٹتے۔
انہوں نے خالد پر حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 صحابی شہید ہو گئے۔ چنانچہ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وار کیا تو وہ 20 آدمی مارے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ قتل و غارت نہیں کرنا جب تک کہ کوئی آدمی پہل نہ کرے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اگر پہل انہوں نے کی ہے تو پھر قصور ان کا ہی ہے، پھر جو اللہ تعالیٰ نے لکھا دیا تھا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر کعبے میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں، یہ عجیب معرکہ ہے۔ 8 سال پہلے اس کعبے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا۔ 8 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیے گئے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے گئے تھے۔ آج کعبے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قابض ہوئے، کس طریقے سے؟ بڑے شان و شوکت سے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کوئی ڈھول نہیں بجایا گیا، کوئی بانسری نہیں بجائی گئی، کوئی قمقمے نہیں جلائے گئے، کوئی بازاروں میں جھنڈیاں نہیں لگائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی پر اپنے سر کو جھکا رکھا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کجاوے کی لکڑی کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا ہوا تھا۔ جھکائے ہوئے سر کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنے سے نیچے اتر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں سر بسجود ہو گئے، پھر سارے لشکر جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مکہ کے رہنے والوں، او سرداروں، مکہ کے چودھریوں، آج میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے شہر میں آیا ہوں، تم مجھے پہچانو؟ کیا مجھے نہیں پہچانتے؟ میں وہی محمد ہوں، میں وہی محمد ہوں، میں وہی نبی ہوں، میں وہی پیغمبر ہوں جس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے۔ مکے کی گلیوں میں بلال رضی اللہ عنہ کو تیبتی ریت پر لٹا دیا گیا تھا۔ انہی گلیوں میں سمیہ رضی اللہ عنہا کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ زنینہ رضی اللہ عنہا کی آنکھیں نکال دی گئی تھی۔ بڑے بڑے قریشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو ان لوگوں نے کہا، جو شریف آدمی شریف سے کرتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم۔ بڑے بڑے لوگوں نے کہا، آج ہماری گردن کٹ جائے گی۔ وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا تھا، وہ بھی کھڑے تھے۔ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیے تھے، اور وہ آدمی بھی سامنے کھڑا تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے 12 ٹکڑے کر دیے تھے، اور وہ عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھا جس کے پاس کعبے کی چابیاں تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رات اس سے چابی مانگی کہ مجھے کعبے میں نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، ابو جہل کی اجازت نہیں ہے، تو اس نے چابی نہیں دی تھی۔ آج وہ بھی سامنے کھڑا تھا، آج بڑے بڑے لوگ موجود تھے، قریشی لوگ موجود تھے، دنیا کے سب سے بڑے سردار کے سامنے موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے دروازے میں کھڑے ہو کر فرمایا، بتاؤ میں تم سے کیا سلوک کروں؟ ہر ایک نے یہی سوچا، ابھی تلوار آئے گی اور گردن کٹ جائے گی، ابھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ابھی انتقام لیا جائے گا، ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
قتل عام کا حکم دے گئے، لیکن وہ لوگ حیران ہو گئے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتلوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا، اپنے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کی معافی کا اعلان کیا۔ جب اس پیغمبر نے کعبے کے دروازے میں کہا لا تثریب علیکم اليوم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، آج سے پہلے جتنے غلطیاں ہو گئی، جتنے کوتاہیاں ہو گئی، تم نے مجھے دھکے دیے، تم نے مجھے مارا، تم نے میرے صحابہ کو تنگ کیا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا سوال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کی معافی کا اعلان کر دیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا تو اسی وقت کعبے کے اطراف میں جتنے قبیلے تھے، جتنے قریشی تھے، جتنے لوگ تھے، سب کے سب قافلوں کی شکل میں آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے لگے۔ جب قافلہ قطاروں میں لگے ہوئے تھے، ایک قافلہ تھا آگے اور اس کے ہاتھ میں پرچم تھا، اپنے قبیلے کا پرچم، پھر دوسرا پرچم، پھر تیسرا پرچم، اس طرح قطار تھی، پیچھے حد نظر نہیں آتی تھی، ہر طرف سے کلمہ پڑھنے آئے تھے۔ اس موقع پر جب قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے تھے، اس وقت قرآن کریم کی آیت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی مدد آ چکی ہے اور فتح نے تیرے قدم چوم لیے، اور اسلام میں اب لشکروں کی صورت میں لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ فتح مکی کا وہ لشکر تھا، یہ فتح مکی کا وہ شان و شوکت والا غزوہ تھا کہ جس نے کعبے کے اندر اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے میں داخل ہوئے تو وہاں مورتیاں پڑی تھی، وہاں دیوتے بنے ہوئے تھے، وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اس طرح چھڑی لگاتے تھے اور وہ بت نیچے آ جاتے تھے اور کچھ بت اوپر پڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر اپنے نواسے علی بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ شیر خدا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چڑھے۔ یہ تاریخ کا واقعہ صحیح نہیں، بلکہ وہ بچہ ہے جس کی عمر 7 سال تھی اور اس کا نام علی بن ابی العاص رضی اللہ عنہ تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ بخاری شریف اس کا ذکر ہے کہ وہ لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہوا اور اس نے کعبے کے 360 بت گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی لگاتے تھے، بچہ بت گرا دیتا تھا، اور جب بت گرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی یہ آیت پڑھتے تھے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ چکا ہے، باطل جا چکا ہے۔ یہ آیت اس موقع پر اتری ہے جب کعبے کے بت گرے جا رہے تھے اور اسلام کا نام بلند ہو گیا، اور اسلام کا نام بلند ہو گیا۔ وہ کعبہ جو ایک خدا کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں 360 بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگ کعبے میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن آج اس کعبے کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا گیا۔ اور پھر کعبہ تو بڑی برگزیدہ جگہ ہے، کعبہ تو بڑی عزت والی جگہ ہے، لیکن آپ دیکھو ارد گرد بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر، بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر مشرکین مکہ کھڑے تھے جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دی تھی، بڑے بڑے سردار کھڑے تھے۔ لیکن یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے لگے۔ ایک 16 سال کا لڑکا تھا جس کا نام تھا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، تو وہ اذان کی نقل اتارنے لگا پیچھے بیٹھ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی گئی کہ ابو محذورہ جو مشرکین مکہ کا بچہ ہے یہ نقل اتار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ابو محذورہ کو بلاؤ۔ ابو محذورہ کو بلا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ سے فرمایا بتا تو نقل اتارتا ہے یا سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نقل نہیں اتارتا، جب بلال رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کہتا ہے تو میرے دل میں ایمان کی روشنی آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو محذورہ جا، میں نے تجھے خانہ کعبہ کا مؤذن مقرر کر دیا ہے۔ اسی وقت ابو محذورہ کو کعبے کا مؤذن بنا دیا گیا، اور اس واقعے کے تقریباً 40 سال بعد تک کعبے کا مؤذن رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن بنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ چابی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ کعبے کی چابیاں ہے۔ دیکھو 8 سال پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو فرمایا عثمان کعبے کی چابیاں دے دو۔ اس نے کہا میں ابو جہل کی اجازت کے بغیر آپ کو چابی نہیں دے سکتا۔ لیکن آج جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو فتح کر لیا تو عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چابیاں لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان جا، قیامت تک تیرے خاندان میں کعبے کی چابیاں رہے گی۔ آج بھی خانہ کعبہ کی چابی جس خاندان کے پاس ہے وہ اسی عثمان بن ابی طلحہ کا خاندان ہے۔ اس نے کیا سلوک کیا تھا اور پیغمبر نے کیا سلوک کیا تھا، اس نے چابی نہیں دی۔ آخری رات آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا، قیامت تک تیرے خاندان کے پاس چابیاں رہے گی۔ میرے بھائیوں، لیکن ان غلاموں اور نوکروں میں ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب کعبہ فتح ہو گیا، جب خانہ کعبہ سے بتوں کو گرا دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ادھر آؤ۔ وہ بلال جس کا رنگ کالا تھا، ہونٹ لمبے لمبے تھے، غلام تھا، عرب کے سردار اس سے نفرت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ مسلمانوں، بلال کو جب کعبے کی چھت پر چڑھانے کا حکم ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جوتا اتارنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے جوتا اتارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، آج جوتوں سمیت کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ یہ واقعہ بڑے بڑے انسانیت کے ہم نواؤں نے لکھا ہے کہ ایسا واقعہ دنیا میں کبھی پیش نہیں آیا کہ ایک آدمی دنیا کا سب سے بڑا سردار ہو اور ایک گھر دنیا میں سب سے زیادہ متبرک ہو اور دنیا کے سب سے بڑے اللہ کے گھر کی چھت کے اوپر جوتوں سمیت ایک نوکر کو چڑھا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ اے پیغمبر آج کعبے کی چھت پر اس غریب کو جن سے عرب کے قریشی نفرت کرتے تھے کہ یہ غریب ہے، نوکر ہے، بدو ہے، غلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بدوؤں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اے میرے محمد آج اس کالے رنگ کے شخص کو جو جوتوں سمیت کعبے کی چھت پر چڑھا کر دنیا کو بتا دے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گوروں اور پیسے والوں کی کوئی قدر نہیں ہے، قدر ہے تو ایمان کی قدر ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے اس کا رنگ بھی کالا ہو، وہ ویسے بھی غلام ہو تو کعبے کی چھت پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتا ہے۔ مسلمانوں، یہ انسانیت کی عظمت کا بڑا اہم باب ہے۔ میں نے برطانیہ اور امریکہ کے کئی مقامات پر گوروں سے کہا کہ تم کیا انسانیت پرور ہو؟ امریکہ کے اندر گوروں کے لیے علیحدہ کالونیاں ہیں، کالوں کے لیے علیحدہ کالونیاں ہیں اور گوروں کے لیے علیحدہ بسیں ہیں، اور دنیا کا سب سے کامیاب ملک
امریکہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم ترقی یافتہ ملک ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں گورے علیحدہ رہتے ہیں، کالے لوگ علیحدہ رہتے ہیں، لیکن آؤ 1400 صدیاں پہلے میں اسلام کا ایک ایسا پیغمبر دکھاتا ہوں کہ جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشے کے بلال کو، کالے رنگ والے کو کعبے پر کھڑا کر کے اس کو کعبے سے بھی زیادہ عظمت دے دی اور بتا دیا ہے کہ کعبہ غلام کے پاؤں کے نیچے ہے اور غلام اوپر ہے، کیونکہ اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے۔ اسلام کا یہ مسئلہ ہے کہ کعبے سے زیادہ عزت ہے انسان کی، شرف انسانیت، شرف ایمان کعبے سے بھی زیادہ عزت والی ہے۔ میرے بھائیوں، کعبے کی چھت پر غلام چڑھ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے سمیت چڑھ جاؤ، جوتا اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی پیغمبر ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت تھا، آپ نے شام کے ملک میں جو لشکر بھیجنا تھا اس کا سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنا دیا۔ اسامہ تو زید غلام کا لڑکا تھا اور عمر اس کی 18 سال تھی۔ 18 سال کا لڑکا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی سردار تھا، عمر رضی اللہ عنہ سے بھی سردار تھا، عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی سردار تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی سردار تھا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کل کا بچہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے دل میں ایمان ہے، خواہ یہ غلام کا بیٹا ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ میرے نزدیک سرداری اور قریشوں کی بات نہیں ہے، اگر بات ہے تو ایمان کی بات ہے۔ یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار کیا، غلام ہے اور سواری پر سوار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے۔ غلام اوپر ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا شرف انسانیت ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن انسان کی حالت نے شراب و کباب میں، برائیوں میں، بدماشی میں اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ ان کو شرف انسانیت کا کوئی پتہ نہیں۔ کبھی بتوں کے آگے جھکتا ہے، کبھی قبروں کے آگے جھکتا ہے، کبھی گائے کے آگے جھکتا ہے، کبھی مردوں کو خدا کہنے لگ جاتا ہے، کبھی علی کو مدد کے لیے پکارنے لگ جاتا ہے، کبھی گائے کے پیشاب پینے لگ جاتا ہے، کبھی اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیوں کو سجدہ کرتا ہے۔ اور وہ علی رضی اللہ عنہ جو خود اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے ان کو پکارتا ہے، خدا کو چھوڑ کر انسان اپنے شرف اور اپنی عظمت کو بھول گیا ہے۔ اس کو اپنے مالک کا پتہ نہیں چلا کہ میرے مالک نے مجھے کس لیے بنایا تھا اور میں نے اپنے مالک کو بھلا کر کیا کفر کیے، کیا کیا شرک کیے اور کیا کیا غلطیاں کیے۔ انسان اس وقت اشرف ہے جب تک اس کے دل میں ایمان ہے، اگر ایمان نہیں، قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اصل قیمت ایمان کی ہے۔ آج دیکھیے خانہ کعبہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، اسلام کا لشکر کعبے میں داخل ہوا، کوئی قتل و غارت نہیں، صرف جن لوگوں نے خود مزاحمت کیے ان کو جوابی کارروائی میں مارا گیا، لیکن اسلام نے اپنے دشمنوں کو قتل نہیں کیا، اسلام نے اپنے قاتلوں کو قتل نہیں کیا بلکہ معاف کیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی تعداد 16 تھی، وہ پیغمبر علیہ السلام کے مکے میں داخل ہو جانے کے بعد بھی سازشیں کرتے تھے۔ ان کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ملعونین، یہ لوگ لعنت کے مستحق ہے، اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ ملے اخذوا، ان کو گرفتار کرے، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو قتل کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اسلام جب معافی دے دے تو معافی مل جاتی ہے، اور جو لوگ معافی کے بعد بھی سازشیں کرے ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے فروغ کے لیے دل و جان سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فتح مکے کے اس واقعے نے بڑے سبق دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔